الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرتين البقرہ آیت نمبر 10۔ وہ سمجھ الٹی ہو گئی ہے، دل کا تعلق، وہ سمجھ کا تعلق دل سے ہے، جو اور دل اور وہ سمجھ، وہ حکمت، وہ سب اس کا وہ ایسا ہے جیسے پھول اور خوشبو۔ اب میری سمجھ جب الٹی ہو گئی اور میں قرآن کو اس طریقے سے نہیں لے رہی جس طریقے سے مجھے لینا چاہیے، اور اس کو میں استعمال کر رہی ہوں دنیا کے لیے، اس کو میں دنیاوی مفاد حاصل کر رہی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض کہا ہے، یہ بیماری ہے، اللہ کہتا ہے۔ تو جب اگر میں نہیں سدھروں گی اور میں قرآن کو جس طریقے سے مجھے لینا چاہیے قرآن پہ اس طریقے سے عمل نہیں کروں گی، اور میں اپنی زندگی کے مقصد کو اللہ نہیں بناؤں گی، اللہ کی تلاش میں نہیں لگوں گی، اللہ کو پانے کے لیے میں کوشش نہیں کروں گی، میں اللہ کی مرضی کو نہیں لوں گی، قرآن و سنت پر عمل نہیں کروں گی، تو میں بیمار ہو جاؤں گی، اور میں روحانی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے بیمار ہو جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم لوگوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ طریقہ، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، قرآن دیا، ایک ایک نقطہ مجھے بتایا، ایک ایک راستہ مجھے بتایا، اگر میں نے اس طریقے سے نہیں لیا تو میں بیمار ہو جاؤں گی۔ تو جب میں بیمار ہو جاؤں گی تو اللہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں گا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کی بیماری اور بڑھا دوں گا۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی بیماری اور بڑھا دوں گا، اور جب یہ بالکل ہی بیمار ہو جائیں گے ہر لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اخلاق کی پستی میں چلے جائیں گے اور انسانیت سے گر جائیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر میں کیا کروں گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر میں ان کو دردناک عذاب دوں گا۔ کیوں؟ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا، کسے؟ اللہ کو، کسے؟ قرآن کو، کسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب دیکھیں صرف اللہ، قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارنا، قرآن کو، اللہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے۔ یہاں وہ جھوٹ نہیں ہے جو ہم آپس میں بولتے ہیں، یہ اگر میں عمل نہیں کروں گی، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاروں گی، اپنی مرضی نہیں چھوڑوں گی، اللہ کی مرضی نہیں لوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، میں نے اپنی زندگی سے اللہ اور رسول کو نکال ہی دیا ہے۔ نام سے تو میں، زبان سے تو کہہ رہی ہوں اللہ اور رسول، لیکن عمل کے لحاظ سے میں بالکل ہی نکل گئی ہوں، تو میں یہ جھوٹ بول رہی ہوں، جو زندگی گزار رہی ہوں وہ جھوٹ پر ہے، وہ میری زندگی گمراہی ہے، اور اتنی گمراہی ہے کہ اب اس سے واپسی نہیں ہو سکتی، میں اتنی دور اس گمراہی میں چلی گئی ہوں کہ اس سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر میں ان کو عذاب علیم میں مبتلا کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے، اگر دیکھا جائے اس وقت مسلمان سب فسادی ہو گئے، اور ہر گھر فساد سے بھرا ہوا ہے، ہر مسلمان کی محفل فسادوں سے بھری ہوئی ہے، ہر محلہ، ہر شہر فساد سے بھرا ہوا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہر گھر میں فساد ہو گیا ہے۔ اب یہ فساد کیا ہے؟ وہ فساد جو ہماری زبان سب سے بڑی فساد ہو گئی ہے، ہمارا عمل، ہمارا طریقہ کار، ہماری سوچ۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ اور رسول کے حکم سے دور ہو گئے، اللہ کو ہم نے مقصد نہیں بنایا، اب ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو جب اپنی مرضی کر رہے ہیں تو لڑائی ہوگی، ہم اللہ اور رسول کے حکم پر نہیں چلیں گے تو فساد پھیلے گا۔ فساد ہے، میاں بیویوں کی لڑائی ہو رہی ہے، بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے، بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، چاچا، یہ پھپھی خالہ، سب آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ گھروں میں جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے، اس کو فساد کہتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اور رسول کے حکم پہ نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ اور رسول قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں کبھی بھی فساد نہیں آتا،
وہاں فساد نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایک نقطہ سمجھا دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر تکلیف کا حل قرآن میں موجود ہے۔ میں جب قرآن کو نہیں لے رہی تو میں تو اپنے مسئلے ظاہر میں اپنی خواہش سے چاہوں گی کہ میری مرضی پوری ہو، میرا یہ حق ہے، میری یہ مرضی ہے، میری یہ عزت ہے، میں یہ چاہتی ہوں، مجھے ایسا کرنا چاہیے، میری بات ماننی چاہیے، میری بات سننا چاہیے، میں بڑی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے، میرے پاس دولت ہے، میری نوکری ہے، یہ تمام چیزیں فساد پھیلاتی ہیں۔ جب میں اللہ کو لے لوں گی تو یہ فساد نام کی چیز کوئی بھی گھر میں نہیں رہے گی، کیوں کہ مجھ میں آ جائے گی نرمی، مجھ میں آ جائے گی اللہ کا خوف، مجھ میں آ جائے گا اللہ کی محبت، میں 24 گھنٹے اللہ پہ نظر رکھوں گی، میں جو کام کروں گی اللہ کی رضا کے لیے کروں گی، مجھے دنیا سے والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے نہ شوہر سے کچھ لینا ہے، نہ ماں باپ سے، نہ بہن بھائیوں سے، نہ رشتہ داروں سے، کسی سے کچھ نہیں لینا، مجھے تو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے جو اس کو میں ادا کر رہی ہوں اللہ کو پانے کے لیے، تو وہاں فساد کہاں رہا؟ مجھ میں حوصلہ آ جائے گا، مجھ میں معاف کرنے کی صفت پیدا ہو جائے گی، میرا سینہ کھل جائے گا، مجھ میں وہ اللہ کا نور آ جائے گا، مجھ میں ہر تکلیف کے سنوارنے کا حکمت آ جائے گی، دانائی آ جائے گی جب میں اللہ کو لوں گی۔ ابھی تو مجھ میں تو ہے ہی نہیں، ابھی تو میں آپس میں بہن بھائی لڑے، میاں بیوی آپس میں لڑے، آپ لوگوں دیکھ لیں، اسی طرح یہ گھر کا حال ہے، اسی طرح محلوں کا حال ہے، اسی طرح شہر ہے، اسی طرح تمام مسلمان ہیں، تو ہم ہیں فسادی۔ تو یہ فساد جب تک نہیں ختم ہوگا جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہمیں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی لینا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد قرآن میں ایک ایک نقطہ بتا دیا ہے کہ سیدھے صراط المستقیم راستہ میری طرف آتا ہے، اس راستے میں آؤ گے تو جو تمہیں تکلیفیں آئیں گی اس کا علاج بھی میرے پاس ہے، اور جو راحتیں ملیں گی وہ بھی میرے پاس ہے، اور تم اس پہ آتے چلے جاؤ گے، آتے چلے جاؤ گے۔ لوگ اگر تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے سوشل بائٹ کاٹ کریں گے، جب بھی تمہیں فکر نہیں ہوگی، بیمار ہوگے جب بھی پریشان نہیں ہوگے، مصیبت میں ہوگے جب بھی پریشان نہیں ہوگے، غربت میں ہوگے جب بھی پریشان نہیں ہوگے، سب کچھ علاج تو قرآن ہے، ہر چیز پہ تو قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں۔ جہاں میں اسوہ حسنہ سے ہٹی اور قرآن سے ہٹی وہاں میں ہو گئی فسادی، میں عورتوں سے مخاطب ہوں، وہاں میں ہو گئی فسادی۔ تو اس فساد سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں واپس آؤں اللہ کی طرف، اور اللہ کو میں نصب العین بناؤں اس کے اوپر، اور قرآن کے مطابق ہر چیز قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل، ہر میری تکلیف کا حل اس میں موجود ہے، میں اس سے تلاش کروں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فساد نہیں کرو، میں اس میں جواب میں کیا کہتی ہوں؟ میں جواب میں کہتی ہوں نہیں، میں تو اصلاح کر رہی ہوں، میں تو اصلاح کر رہی ہوں، میں تو ان کو سمجھا رہی ہوں، میں تو ان کو اچھائی بتا رہی ہوں، میں تو ان کو اچھے طریقے بتا رہی ہوں، ان کو سلیقہ بتا رہی ہوں۔ بھائی تم کو کس نے ذمہ داری دی ہے؟ تم بتاؤ، اخلاق سے بتاؤ، ایک دفعہ بتاؤ، 2 دفعہ بتاؤ، بس پھر ختم، چھوڑ دو۔ نہیں، کوئی نہیں سیکھ رہا تو اس کی وجہ سے مجھے فساد تو نہیں پھیلانا، اس کے وجہ سے مجھے گھر کا ماحول تو نہیں خراب کرنا۔ اگر شوہر کہنا نہیں مان رہا ہے تو چھوڑ دو اس کے حال پہ، بہن بھائی کہنا نہیں مان رہے اللہ اور رسول کا، چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ لڑائی جھگڑے سے، دنگا فساد سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، لوگوں کی عزت اچھالنے سے، لوگوں کو کمتر جانے سے فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ فسادی بن گئی ہوں۔ تو اس فساد اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اس فساد سے نکل جاؤں، یہ میرے اندر کا فساد ہے۔ جب تک یہ میں اللہ اور رسول کو صحیح طریقے سے اس کے راستے پہ نہیں لوں گی، اللہ سے ویسے ہی محبت نہیں کروں گی جیسے اللہ چاہتا ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں لوں گی، یہ فساد میرے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے ہر فساد موجود ہے میرے اندر، جنت میرے اندر ہے، دوزخ میرے اندر ہے، شیطان میرے اندر ہے، شیر بلی تمام جانور میرے اندر ہے، ہر سانپ بچھو سب کچھ میرے اندر ہے، باہر کچھ نہیں ہے، باہر صرف اللہ بھی میرے اندر ہے۔ تو مجھے اپنے کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا ان لڑائی جھگڑوں کے لیے پیدا کیا ہے، ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے؟
नहीं तो मैं किसका नुकसान कर रही हूँ? अपना नुकसान कर रही हूँ। मैं अपना नुकसान कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं इस्लाह कर रही हूँ। तो इस जाहिर है अगर मेरे वजह से फसाद फैल रहा है और मैं समझ रही हूँ कि मैं इस्लाह कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये मेरा तरीका गलत है, मेरी लाइन गलत है, मेरी सोच गलत है। मैं अल्लाह और रसूल को नहीं समझ रही। अल्लाह और रसूल को अल्लाह ने मुझे कहीं भी सख्ती करने को नहीं कहा, मुझे नरमी से कहा है और मुझे मोहब्बत से कहा है। इस्लाम जो फैला है वो मोहब्बत से फैला है, वो कुर्बानी से फैला है। तो ऐसे नहीं, किसी की अगर इस्लाह करनी है तो अल्लाह ताला ने तो मुझे तरीका बताया हुआ है। हर एक की ज़हन के मुताबिक उससे बात करो, उसको तबलीग करो, हर एक की ज़हन के मुताबिक उससे तबलीग करो। अगर हर एक को मैं एक ही डंडे से हाँकूँगी तो वहाँ तो फ़साद पैदा होगा और सारा फ़साद मुझे अपने अंदर से दूर करना है। फिर अगर बाहर जितना भी फ़साद होगा वो मेरे ऊपर असरअंदाज़ नहीं होगा, ये याद रखें। जब मैंने अल्लाह को ले लिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ले लिया और मैं मेरा फ़ोकस अल्लाह और रसूल पे हो गया, तो बाहर कितना भी फ़साद हो, मेरे अंदर उस फसाद का असर नहीं आएगा। मैं पुरसुकून रहूंगी, चाहे एटम बम ही हो रहे हो, चाहे जलजले ही आ रहे हो, चाहे तूफान ही आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मेरे अंदर अगर फसाद नहीं है और मैं अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जा हूं तो मैं हर जगह खुश रहूंगी। तो अल्लाह ताला कहता है, फिर अल्लाह ताला कहता है, अला सुन लो, इन्नहुम हुमुल फासिदून, यही लोग फासिद हैं। ये अब अल्लाह कह रहा, अला का मतलब है सुनो, तुम ही लोग फासिद हो। वला किल्ला ला यशुरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। तुम्हारे पास इतना भी शऊर नहीं है जितना जानवर के पास होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है तुम जानवर से भी बदतर हो, तो तुम्हें मैंने अकल दी है, अकल जानवर के पास नहीं है, तुम जानवरों से भी बदतर हो कि तुम। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है तुम जानवर से भी बदतर हो, तो तुम्हें मैंने अकल दी है, अकल जानवर के पास नहीं है, तुम जानवरों से भी बदतर हो कि तुम हम कर रहे हो फसाद और कह रहे हो कि मैं इस्लाह कर रहा हूँ। तो अब उसके आयतों के उसमें तो मुझे हर एक को अपने अंदर झांकना है कि हम फसादी है कि हम इस्लाह करने वाले हैं। जब तक मैं अल्लाह और रसूल को नहीं लूंगी, अल्लाह की मर्जी को नहीं लूंगी, मकसद जिंदगी अल्लाह को नहीं बनाऊंगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं लूंगी, मैं इस्लाह करने वाली नहीं बन सकती। मैं हमेशा फसाद करने वाली बनूंगी। जाहिर है हम कहेंगे हम सच बोलना है। अब वो सच ऐसे बोलना कि दूसरे को तकलीफ देना है। हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारा वो सच बोलना भी दूसरे को तकलीफ दे रहा है। क्यों? कि हमारा तरीका गलत है सच बोलने का। ये तो ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोगों को न छोटा देखें न बड़ा देखें और हम मुंह पे बात को दे मारे। तो मुझे तरीका अल्लाह ताला ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अदब आदाब सिखाए हैं, तरीका सिखाया है। और इस रास्ते का पहला जीना अदब है। जब तक मैं अदब, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, मुझे अदब करना है, अदब से बात करनी है, अदब से तरीका से करना है। तो जब भी मैं इस रास्ते को समझूंगी। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें ये है कि अल्लाह की, मुझे अपनी नियत को चेंज करना है, अल्लाह को मकसद जिंदगी बनाना है, अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी लेनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लेना है। तो फिर सुकून ही सुकून है। फिर वो जो मेरे अंदर की जितने फसाद है वो सब खत्म हो जाएंगे, जितनी भी बीमारियां वो सब खत्म हो जाएंगी और मैं अल्लाह के रास्ते पे कामज़न हो जाऊंगी। फिर मुझे बाहर के ये चीजें, लोगों के ये जो झगड़े, कीना, बोगस, झूठ, मुनाफिकत, ये फिर मुझे तकलीफ नहीं देंगी। क्यों? कि मैं तो नहीं कर रही, हर एक अपने अपने अमल का जिम्मेवार है। तो इस चीज को हमें अपने आप को बचाना है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है इस्लाह करने वाले हैं। जब तक मैं अल्लाह और रसूल को नहीं लूंगी, अल्लाह की मर्जी को नहीं लूंगी, मकसद जिंदगी अल्लाह को नहीं बनाऊंगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं लूंगी, मैं इस्लाह करने वाली नहीं बन सकती। मैं हमेशा फसाद करने वाली बनूंगी। जाहिर है हम कहेंगे हम सच बोलना है। अब वो सच ऐसे बोलना कि दूसरे को तकलीफ देना है।
ہم سچ بولنا ہے، لیکن ہمارا وہ سچ بولنا بھی دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا طریقہ غلط ہے سچ بولنے کا. یہ تو ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو نہ چھوٹا دیکھیں نہ بڑا دیکھیں اور ہم منہ پہ بات کو دے مارے. تو مجھے طریقہ اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آداب سکھائے ہیں، طریقہ سکھایا ہے. اور اس راستے کا پہلا زینہ ادب ہے. جب تک میں ادب، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، مجھے ادب کرنا ہے، ادب سے بات کرنی ہے، ادب سے طریقہ سے کرنا ہے، تو جب ہی میں اس راستے کو سمجھوں گی. اور سب سے بڑی چیز جو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی، مجھے اپنی نیت کو چینج کرنا ہے، اللہ کو مقصد زندگی بنانا ہے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی لینی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہے. تو پھر سکون ہی سکون ہے. پھر وہ جو میرے اندر کی جتنے فساد ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، جتنی بھی بیماریاں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور میں اللہ کے راستے پہ کامزن ہو جاؤں گی. پھر مجھے باہر کے یہ چیزیں، لوگوں کے یہ جو جھگڑے، کینہ، بغض، جھوٹ، منافقت، یہ پھر مجھے تکلیف نہیں دیں گی. کیوں؟ کہ میں تو نہیں کر رہی. ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ وار ہے. تو اس چیز کو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے صحابہ ایمان لائے. اب یہ کس کا ذکر؟ اللہ تعالیٰ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے، صحابہ کی طرف اشارہ ہے. تو قالو، جواب ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں جواب دیتا ہے، الا سن لو انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ بے وقوف ہیں، انہیں معلوم نہیں. اب یہ دیکھیں کتنی سخت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے تم بے وقوف ہو. اب اصل ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا صحابہ کا ایمان ہے. کیوں؟ کیسے صحابہ؟ کہ انہوں نے ایمان لے آئے تو تن من دھن سب قربان کر دیا، با ادب با نصیب. تو انہوں نے ادب انتہا کر دی. ان لوگوں نے ادب میں حد سے زیادہ ادب کرتے تھے. تو اگر وہ ان لوگوں نے کیسے سیکھا؟ کوئی مدرسوں میں گئے تھے، یونیورسٹیوں میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں تو تھی، اور کیا تھا؟ حضور کی صحبت تھی، اور قرآن کا ترجمہ تفسیر حضور بتاتے تھے. لیکن انہوں نے سب کچھ، ہر چیز چھوڑ کر حضور کو لے لیا. وہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے کہ اس طریقے سے ایمان لاؤ. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے. وہ بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیے نا، سارے اپنے بزنس ختم کر دیے حضور کے لیے، اپنی جائیدادیں ختم کر دیے، گھر ختم، ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کے حضور کے ہو گئے. تو ان کو بے وقوف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اب یہاں ایک اور نقطہ نکلا جو ہمیں سمجھنا چاہیے. جب تک ہم اللہ کے لیے اپنا تن من دھن قربان نہیں کریں گے، ہم وہ ایمان نہیں لا سکتے. ہمیں 24 گھنٹے اللہ کے طرف متوجہ رہ کے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے. اور اس راستے میں مجھے قربانی کرنی ہے تن من دھن کی. اور یہ قربانی جو صحابہ نے دی، یہ قیامت تک اللہ قرآن کے لیے دی جائے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی جائے گی، اللہ کے لیے دی جائے گی. اب کس کے سامنے دی جائے گی؟ اس وقت کے ولی اللہ جس سے ہمارا کنیکشن ہو گیا، اس کے سامنے تن من دھن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب میں نے بیعت کر لی تو اب تو میری کوئی چیز میری نہیں ہے، اب تو ہر چیز ان کی ہے. بیعت کا معنی ہی یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے وہ کر لو، تجارت کر لو، تم اپنا تن من دھن مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو، میرا دیدار لے لو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے. ایک اللہ کا ولی جو قیامت تک آئے گا، اس کو ہم جب لے لیں گے تو وہ ان کی شکل میں، انہی کی صفات میں ڈھل کر اب ہمارے سامنے ہوگا. تو ہم وہی عمل کریں گے جو صحابہ نے کیا. تو جب ہم وہ عمل کریں گے تو
تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اب ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. تو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی نہیں ہے, سب اللہ کی ہے. تو اب سب جس وقت جیسی وقت کے ساتھ ضرورت پڑتی رہے گی, ہم اس کو قربان کرتے جائیں گے, اپنی اولاد کو بھی, اپنے ماں باپ. اب اس میں واقعہ سناؤں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے. تو ایک دن والد صاحب سے کہنے لگے کہ وہ بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے تو مجھے چھوڑ دیا, لیکن اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. تو یہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, اس طریقے سے چاہتا ہے. تو اب یہ دیکھیے, تو کیا یہ تمام عمل, یہ تن من دھن کی قربانی ہر کچھ صرف صحابہ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم نہیں کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے, ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت فردوس ملے, اللہ کا دیدار ملے. مفت میں تو نہیں ملے گا. جب تک ہم یہ قربانی نہیں دیں گے تن من دھن کی, اور پورا فوکس اللہ اور رسول پہ نہیں لگائیں گے, پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں نہیں رنگیں گے, اپنے مرشد کے رنگ میں نہیں رنگیں گے, یہ صفات پیدا ہی نہیں ہو سکتی, اور یہ چیزیں ہمیں مل ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی مسلمان ہو, ویسے ہی مومن ہو جیسے اور مومن ہے. تو اب ہم انہیں کہیں کہ انہوں نے تو بے وقوفی کی, نہ انہوں نے ماں باپ کو دیکھا, نہ اپنی جائیداد کو دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا اپنا مال لٹا دیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سارا اپنا مال لٹا دیا. کس کے لیے؟ اللہ کو پانے کے لیے. ان کے تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میں بعد میں خلیفہ بن جاؤں گا, یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا, اس کے لیے تو وہ نہیں کر رہے تھے. نہ حضرت عثمان کو معلوم تھا کہ بعد میں میں خلیفہ بن جاؤں گا اور قیامت تک میرا بزنس چلتا رہے گا, یہ تو معلوم نہیں تھا. یہ تو بس صرف نیت ہے, ہمیں نیت کرنی ہے, ہمیں ارادہ کرنا ہے مصمم, اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا پوری توجہ. اور یہ جب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارا ہر وقت فوکس اللہ اور رسول پر ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.